ان کو قتل کرنے کے بعد یہودی اور عیسائیوں کو ان کی جگہ امام بنایا. انہوں نے داڑیاں رکھی، بڑی بڑی ٹوپیاں، عمامے پہنے، اور عربی، فارسی، قرآن، تفسیر پر انہوں نے علوم حاصل کیے، اور وہ مسجدوں کے اندر امام بن گئے. اور جب امام بن گئے تو وہ ہر عنوان پہ تقریر کرتے لیکن عظمت رسالت پہ تقریر نہیں کرتے. ان کو اصلاح مال بہت پسند تھا لیکن اصلاح عقیدت ان کو پسند نہیں تھی. عقیدے کی اصلاح ان کو پسند نہیں تھی. اس لیے کہ جو یہودی فکر رکھنے والی قومیں ہیں وہ ہر عنوان پر بولے گی لیکن عظمت مصطفیٰ پر کبھی نہیں بول سکتی. اس لیے کہ یہود و نصارہ کو پتا ہے جس دن مسلمان عظمت رسالت، عظمت صحابہ، عظمت اہل بیت پر اڑ گیا اس دن پوری کائنات اس کے قدموں میں زیر ہو جائے گی. اس لیے مسلمانوں کو ہر چیز سے آشنا ہونے دو لیکن ان کی عقیدے کو آشنا، عقیدے سے ان کو آشنا مت ہونے دو. ان کی عقیدت کو زندہ مت ہونے دو، ان کی عقیدت کو بیدار مت ہونے دو. اس لیے کہ یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. اقبال کہتے ہیں بجھی آگ عشق کی اندھیر ہے، مسلمان نہیں راگ کا ڈھیر ہے. جب تک مسلمانوں کے دل میں عشق مصطفیٰ موجود ہے مسلمان مسلمان ہے. جس دن اس کے دل سے عشق مصطفیٰ کی آگ بجھ گئی اب وہ مسلمان نہ رہ گیا، وہ راگ کا ڈھیر ہو گیا. راگ کے ڈھیر کو آپ ہوا میں اڑا دو، پیروں تلے کچل دو، دریا میں بہا دو، اس کو کچھ بھی کرو اب وہ کچھ کر نہیں سکتا. اس لیے کہ راگ کے ڈھیر میں کوئی طاقت ہی نہیں ہوتی، کوئی قوت ہی نہیں ہوتی. قوت تو اس کو ہوتی ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ ہوتا ہے. یاد رکھیں شام و یمن کی تباہی کے تانے بانے آج نہیں 1 صدی پہلے سے بنے جا چکے تھے بلکہ اس سے پہلے سے بنے جا چکے تھے. اقبال نے کم و بیش 1 صدی پہلے رونا رویا تھا فکر عرب کو دیکھے. فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو. ہر بات کی گئی لیکن عشق مصطفیٰ کی بات کبھی نہیں کی گئی، عظمت رسالت کی بات کبھی نہیں کی گئی. ایسا ہی دور آ گیا تھا غوث الاعظم دستگیر کے وقت میں کہ مسجدوں کے اندر امام اللہ اکبر دنیا دار تھے. یہود و نصارہ کو امام بنا کر کے رکھ دیا گیا تھا. وہ ہر عنوان پر بولتے تھے لیکن جب بولنے والوں کی زبان میں تاثیر بھی تو چاہیے. جب دل میں عشق نہیں تو پھر انسان کس طریقے سے سوچ کی بات کرے گا. تو کیا ہوا، تقریریں تو تھی لیکن روح تقریر نہ تھی، نمازیں تو تھی روح نماز نہ تھی، روزہ تو تھا روح روزہ نہ تھا، زکوٰۃ دینے کا ایک تھوڑا سا تصور تو تھا لیکن روح زکوٰۃ نہ تھی. اس کا مطلب یہ تھا فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی، رہ گیا رسم اذاں، روح بلالی نہ رہی. یہی وقت آ گیا تھا جب دلوں کی دنیا اجڑی ہے. اس وقت صوفیاء کرام جلوگر ہوئے ہیں اور انہوں نے تصوف کا رنگ لوگوں کے دلوں پر چڑھایا ہے اور ان کے اندر انقلاب پیدا کیا ہے. غوث الاعظم دستگیر کا دور وہ خطرناک دور تھا. ایک مسلمان سیٹ اور مالدار کے گھر میں 800 لڑکیاں گانے والی ہوتی تھی. 300 لڑکیوں کے ساتھ زنا کیے جاتے تھے. اگر میری زبان اس خوف سے ڈرتی کہ کسی کی غیبت ہو جائے گی تو میں ان لوگوں کے نام بھی لیتا لیکن مجھے اس پہ ڈاؤٹ ہے کہ وہ لوگ واقعی مسلمان تھے یا جعلی مسلمان تھے. میں نے پڑھنے میں ابھی اس کی تحقیق نہیں کی لیکن تاریخ بتاتی ہے اس دور کی تاریخ 5ویں صدی ہجری کی تاریخ. وہ تاریخ کیا ہے پتا ہے، ایک مالدار کے گھر میں 800 لڑکیاں گانے والی، 300 لڑکیوں کے ساتھ زنا. اور وہ لڑکیاں کون ہوتی تھی پتا ہے آپ کو؟ وہ لڑکیاں اللہ اکبر یہودیوں کی بیٹیاں ہوتی تھی، عیسائیوں کی بیٹیاں ہوتی تھی. وہ مسلم بادشاہوں کو پوری رات شراب پلاتی تھی اور وہ گانے میں مصروف رکھتی تھی. اس لیے کہ تباہ ہونے والی قوم کا انداز ہوتا ہے کہ دولت کے نشے میں چور ہو کر لوگ اپنے مذہب کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں، لوگ اپنے مسلک کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتے ہیں. لوگوں کو دولت نظر آتی ہے، لوگوں کو اقتدار نظر آتا ہے، لوگ حسن میں ڈوب جاتے ہیں، لوگ شراب و شباب میں ڈوب جاتے ہیں. جب کوئی شراب میں ڈوب جائے پھر اس کے دل میں ماں کے لیے عظمت نہیں رہتی تو اس کے لیے دین کے لیے اس کے دل میں کیا عظمت ہوگی، اپنی اولاد کے لیے اس کے دل میں کیا عظمت ہوگی. جو زنا میں ڈوب جائے، جو اللہ اکبر شباب کا دل ڈالا ہو
جائے پھر وہ اتنا بے غیرت ہو جاتا ہے کہ پھر وہ اپنی بیٹی کی آبرو سے بھی بے فکر ہو جاتا ہے. تو جس کو بیٹی کی آبرو کی فکر نہ ہو تو پھر وہ قوم کی بیٹیوں کی آبرو کی فکر کیا کرے گا؟ اس لیے کہ نگاہیں جب مقدس ہوتی ہے تو انسان ہر بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھتا ہے. نگاہوں میں جب تقدس ہوتا ہے تو اس کی نگاہیں حیا سے جھک جاتی ہے. غوث الاعظم دستگیر نے یہ ماحول دیکھا. 800 مالداروں کے گھروں میں گانے والی عورتیں 300 زنا کے لیے بادشاہوں کے محل میں ان کے حرم میں 500 یہودی عیسائی لڑکیاں. یہ ماحول دیکھ کر سرکار غوث الاعظم دستگیر نے ان کو تنبیہ فرمائی. اس سے پہلے کہ میں غوث پاک نے جو تصوف کے انداز کے ساتھ صوفیانہ لب و لہجے کے ساتھ ان لوگوں کی اصلاح کی ہے اس کو بتانے سے پہلے یہ بات بھی میں کہہ دوں, کیا میں اس دور کی جو تصویر کھینچ رہا ہوں تاریخ کے آئینے میں, کیا یہ ہمارے دور کی تصویر نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارے زمانے کی تصویر نہیں ہے؟ آج کوئی 24 لوم کا مالک بن جائے تو پہلی بیوی اس کو بری لگنے لگتی ہے اور وہ کبھی تراشن والی کے ساتھ افیئر کرتا ہے, کبھی پڑوسی کے ساتھ افیئر کرتا ہے, کبھی پارکوں میں جا کر زنا کے اڈوں کو آباد کرنے کی کوشش کرتا ہے, پکنک کے نام پر جا کر کے معاذ اللہ وہ زنا کرتا ہے. مسلمانوں تمہیں غیرت آنی چاہیے. اللہ اکبر. مٹنے والی قوم کا انداز ہی ہوتا ہے. کیا آج تم یہ نہیں کر رہے ہو؟ یہ تمہارا شہر ہے, مسجد و مینار کا کہلانے والا شہر. یاد رکھنا میں پرواہ بولتے وقت کسی کی نہیں کرتا, یہی میری سب سے بڑی خامی ہو سکتی ہے آپ کی نظروں میں, لیکن میں آپ کو بیدار کرنا چاہتا ہوں. گنبد و مینار کے شہر میں رہنے والوں, شام میں مسلمانوں کے لاشوں کو کفن تک نہیں ہے. یمن میں دھواں اٹھ رہا ہے. بیت المقدس کے اندر مسلم ایک بیٹی کے ساتھ 8 سپاہی زنا کر رہے ہیں. معصوم بچوں کی جانیں جا رہی ہے. حال یہ ہے ہندوستان کے کئی مسلمان نوٹ بندی کے بعد سے بھوک کی چکی میں پس رہے ہیں, اور گنبد و مینار کے شہر میں رہنے والے ان مسلمانوں کا حال یہ ہے جب یہ مشاعرہ کرتے ہیں تو شاعرات کو بلاتے ہیں اور شاعرات حسن کا کی پری بن کر کے اللہ اکبر وہ حسن کے اندر ڈوب کر کے آدھا دوپٹہ اوڑھ کر پورے سرار کے ساتھ منبر پر آ کر کے بیٹھتی ہے, اسٹیج پر آ کر کے بیٹھتی ہے. اللہ اکبر. منبر مشاعرہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے تمہیں پتا ہے, بڑے بڑے داڑھی والے حاجی نمازی مولوی وہ سب اس سے لطف اندوز ہوتے ہیں. باضابطہ طور پر نفسانی خواہشات کو ورگلانے والے اشعار پڑھے جاتے ہیں, سیٹیاں بجتی ہیں, تالیاں بجتی ہیں, اور پھر وہ کچھ ہوتا ہے جس کو بیان کرنے سے میری زبان حیا خاموش ہے. میں تمہارا دشمن نہیں, نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا. اگر تم اسی طرح ڈوبے رہے تو آپ جانتے ہیں ہندوستان جو ہاتھ سے گیا ہے اس کی وجہ کیا ہے. پوری رات بادشاہ وقت مشاعروں میں ڈوب جاتے تھے, مجرے میں ڈوب جاتے تھے, نچنیوں پر پیسے لٹائے جاتے تھے, اور پھر ہندوستان مسلمانوں کے ہاتھ سے چھین لیا گیا. اگر تمہاری یہی روش نہیں تو یاد رکھنا جو شام میں ہو رہا ہے وہ ہندوستان میں بھی ہو سکتا ہے, جو یمن میں ہو رہا ہے وہ ہندوستان میں بھی ہو سکتا ہے. صوفیہ کی تعلیم یہ ہے, سید الطائفہ جنید بغدادی کہتے ہیں اگر ہو سکے تو بکری کے تھن پر بھی نظر بلا وجہ نہ کرنا, اس لیے کہ جو نظروں کی حفاظت نہیں کرتے اللہ ان سے ایمان کی لذت کو چھین لیا کرتا ہے. ایک مرتبہ اللہ اکبر حضرت بایزید سے کسی نے پوچھا, اے بایزید مجھے نماز میں لذت نہیں ملتی. ارشاد فرمایا شاید تو نے کسی زانی کا چہرہ دیکھ لیا ہے اسی لیے تجھے نماز میں لذت نہیں ملتی. اگر زانی کا چہرہ دیکھو تو نماز میں لذت نہیں ملتی. جو پوری رات انٹرنیٹ پر زنا کے مناظر دیکھتے ہوں انہیں نماز میں لذت کیسے مل سکتی ہے؟ جو پوری رات